دہشت گردی کے حوالے سے میر علی سے معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد گوادر میں دہشت گردوں کی کارروائی کو ناکام بنایا ہماری فورسز نے، اور آج ڈی آئی خان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا، ہمارے 2 جوان آج بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آخر تھمنے کو کیوں نہیں آ رہا؟ سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جو شدت پسند عناصر ہیں، پاک فوج نے وہاں پر کارروائی کی اور اس کے بعد جو وہاں کی حکومت کا رد عمل آیا، یعنی وہ اس سے خاصے خوش نہیں تھے، ناراض ہوئے ہیں ہم سے۔ یہ معاملہ آخر کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب بھی پاکستان کے اندر معاشی حوالے سے کبھی پیش رفت ہوئی ہے سنجیدہ، تو دہشت گردی کا عمل بھی تیز ہوا ہے، اور اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں ہیں وہ سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ کا جو قیام تھا، اس میں پاکستان نے ایک بڑی سہولت کاری کی تھی، اور دنیا کو یہ باور کروایا تھا کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے، اور سیاسی حل کے نتیجے میں دوحہ مذاکرات ہوئے، دوحہ معاہدے کے نتیجے میں طالبان وہاں پر برسر اقتدار آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اعداد و شمار میرے سامنے پڑے ہیں، جب سے طالبان انتظامیہ وہاں پر برسر اقتدار آئی ہے، اس سرزمین کا نہ صرف یہ کہ استعمال ہو رہا ہے بلکہ دہشت گردی کے واقعات بڑے ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات میں ٹارگٹ کون ہو رہا ہے؟ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کون کرتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کا دشمن سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو کمزور نہیں کیا جائے گا ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ بات یہ کہ پاکستان نے متعدد بار ان کو باور کروایا، ان کو شواہد پیش کیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے 23 جوان شہید ہوئے تھے، اس وقت پاکستان کے سپہ سالار نے کہا تھا کہ جہاں پر ان کے ٹھکانے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اب بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی وہ جوابی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، تو ہمیں اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بات یہ کہ ہمیں اپنی سرزمین کو دہشت گردی اور دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی بنانی چاہیے، اور کبھی کبھی اس پارلیمنٹ کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ دیکھیں، اچھی بات اب یہ ہوئی ہے کہ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس میں پاکستان کی لیڈرشپ وہ بھی جا کے شامل ہوئی ہے، یہ جنازوں کا عمل انہوں نے دیکھا ہے۔ بات ہے کہ ہم کب تک اپنے جوانوں کے، اپنے افسروں کے جنازے اٹھائیں گے؟ دہشت گردی کی جنگ، جب تک امریکہ کی جنگ تھی ہم نے پورے رزلٹس دیے دہشت گردی کے، جن کو قابو کیا ہے، لیکن یہ جو مغربی بارڈر ہمارا سیف تھا، مغربی بارڈر پہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک اور جنگ کی ایک بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے تحت پاکستان جب سی پیک کی بات کرتا ہے تو سی پیک کے کسی کو ہضم نہیں ہو پا رہا، اور یہ جو سارا دہشت گردی کے عمل میں مریم یہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے یہ سارا امریکن اسلحہ ہے، اور یہ یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ بھارت اس وقت بظاہر نہیں نظر آ رہا، لیکن یہ نیکسس تو موجود ہے این ڈی ایس کا اور راہ کا، اور مغربی بارڈر کے پرلی طرف ان کے ٹھکانے موجود ہیں، اور افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جب بھارت میں ہم نے دیکھا کہ بھارت نواز حکمران تھے کابل میں، ڈاکٹر صاحب جب وہ حکومت گئی اور طالبان کی حکومت آئی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ اب وہ جو مشکلات کھڑی کی تھی بھارت نواز حکمرانوں نے، تو اب وہ مشکلات نہیں ہوں گی۔ تو اس کے باوجود معاملات اس طرح سے آگے چل رہے ہیں، کیا اب بات چیت سے بات آگے نکل چکی ہے اس لیے ہم طاقت کا استعمال کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بات چیت سے تو کئی دفعہ کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ کوئی نہیں نکل سکا ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں پرابلم ہماری یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی جذباتیت ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے جیسے ہی طالبان کا نام لو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حکومت آئی جب اگست 2021 میں پاکستان میں بہت سے لوگوں نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا، سب نے نہیں، بہت سو نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، اور افغانستان کو جو ٹریٹ کرنا چاہیے آپ کو صرف ایک نیبرنگ کنٹری ہے جس سے آپ کے معاملات ہیں، جہاں معاملات ٹھیک چل سکتے ہیں وہاں ٹھیک چل سکتے ہیں، جہاں غلط چل سکتے ہیں وہ ان کو اس حساب سے ڈیل کرنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں جو یہ بڑھی ہے ٹیررزم کے انسیڈنٹس، تو اس کی جو بنیادی وجہ تو ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کو پروموٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اکنامک ریکوری کی خواہش ہے، کوششیں کچھ ہوئی ہیں، ان کوششوں کو پورا نہ ہونے دیا جائے۔ پھر اس میں گلوبل فیکٹر جس کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے، سی پیک کا معاملہ ہے، پاکستان کی چین سے ریلیشن شپ ہے، پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم ایران سے گیس لیں گے،
تو یہ بڑے فیکٹرز ہیں. لیکن جب ہم پالیسی بناتے ہیں تو ہمیں ان فیکٹرز کا سامنے رکھنا چاہیے, اور پتہ ہے ہمارے پالیسی میکرز کو یہ فیکٹرز ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم ان فیکٹرز کو کمپریہنسو لیول پہ ایڈریس کیوں نہیں کرتے. مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ظاہر ہے فارن آفس والوں کو بھی پتہ ہے, ہمارے نئے فارن منسٹر کو بھی پتہ لگ گئے ہوں گے اب تک جو ہیں. تو اس کا آپ کو ایڈریس کرنا, اس کے لیے ایک اپروچ چاہیے جہاں آپ نے کچھ معاملات ہیں ٹیررزم میں جس کو آپ کو یہ فورس کا استعمال ہوتا ہے, جب ظاہر وہ حملہ کرتے ہیں فورس کا استعمال ہے. دوسرا جو اس کا لیول ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہے کہ ان کے لیے سپورٹ کیوں ہے پاکستان کے اندر. تیسرا لیول ڈپلومیٹک ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اگر بیرونی ان میں ایلیمنٹس موجود ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کس طرح کاؤنٹر کریں گے. ٹھیک ہے, اگر زمینی حقائق کا ہمیں ادراک ہے تو پالیسی میکرز کیوں اس پر نظر ثانی کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ ڈیڈ لاک میرے خیال میں یہ جو طالبان کی حکومت ہے اس میں ہے کہ نظریاتی طور پر ٹی ٹی پی کے لوگ ان سے ہم آہنگ ہیں. ایک ہی قسم کے مدرسوں کے وہ فارغ التحصیل ہیں, ایک ہی قسم کے ان کے اساتذہ ہیں, ایک ہی قسم کا اس کا نظریہ حیات ہے. اور جب تک کہ وہ نظریاتی طور پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے وہ ان کا جو ان کی مزاحمت تھی امریکہ کے جنگ کے خلاف, وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان کا حصہ رہے ہیں, تو وہ ان کو پاکستان کی طرف اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے کہ ان کو خدشہ ہے کہ کہیں ان کو جیل میں نہ ڈال دیا جائے یا ان کے ساتھ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو پرسو نہ کیا. تو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں, اور ان کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے. ہم نے مذاکرات کے لیے بھی ہم نے کافی کوششیں کی ہیں, لیکن وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہم کو دے نہیں سکتے. کہ سب سے بڑا مطالبہ ان کا کیا ہے کہ جی فاٹا کو دوبارہ بحال کریں تاکہ وہاں پہ ریاست کی جو موجودگی ہے وہ ختم ہو, اور وہاں پہ ایک خاص قسم کی پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے بارڈر ریجنز کی, جس میں کہ فیض یاب ہونے والے بے شمار ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو وہ تو پاکستان کرنے کے لیے نہ تیار ہے نہ کبھی ہوگا ایسا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ کہ پاکستان کے اندر بھی اسی قسم کی نظریاتی ریاست بنائی جائے جو طالبان کی افغانستان کے اندر ہے. ایسا وہ ہمارے پاس انتخابات ہیں, ایک جمہوری عمل ہے, آئینی عمل ہے, اور ہماری مذہبی جماعتیں اس کو مان چکی ہیں, اس کے مطابق وہ حصہ لیتی ہیں. وہ ایک علیحدہ سے ایک عسکریت پسندی سے وہ ان کا خیال ہے کہ جس طرح افغانستان میں انہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا وہ پاکستان میں بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو ہمیں بات کرنی چاہیے طالبان کی حکومت سے کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں, ہمارے حوالے کریں, یا یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ اگر آپ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے رکھیں, ان کو آپ شہریت دے دیں, لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں سے کوئی پاکستان کے اندر آ کے کارروائی نہیں کر سکتا. پاکستان نے بالکل درست کیا ہے, انٹرنیشنل لاء کا ایک پرنسپل ہے ہاٹ پرسوٹ کا, کہ اگر کوئی گروہ کسی اور ملک کی سرحد عبور کر کے آپ کے اندر آ کے کوئی کارروائی کرتا ہے دہشت گردی کی, تو آپ اس کے پیچھے جا کے اس کے ٹھکانوں کو آپ نشانہ ٹھیک ہے, اور ایسے کیا گیا لیکن وہاں سے اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھا گیا نا. صافی صاحب, سب سے زیادہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں, وزیر دفاع صاحب بھی اس کو مان رہے ہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہا ہمارے پاس پھر یہ بھی حل ہے کہ افغانستان کو بھارت کے لیے جو راہداری جاتی ہے ہم تجارت کے لیے وہ راہداری بند کر دیں گے. آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, آپ کس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کر سکتے ہیں بہتر انداز میں؟ دیکھیں, یہ وقت جو ہے یہ ہوش دکھانے کا وقت ہے. یہ جوش میں آ کے اگر آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے جس سے ریاست پاکستان کو فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. آپ اگر بھارت سے اول تو بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت کا حجم نکال کے دیکھ لیجئے گا تو وہ اتنی بڑی کوئی اماؤنٹ اس کی نہیں بنتی. دوسری طرف آپ نے پہلے ہی اپنی تجارت کا بیڑا غرق کر دیا ہے طالبان کے ساتھ. طالبان کے آنے سے پہلے 4 ارب ڈالر کی باہمی سرمایہ کاری تھی, اور تجارت اب جو 1 ارب ڈالر سے بھی کم ہو کے وہ تجارت رہ گئی. آپ کی توجہ اس جانب نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے, لیکن اس سائٹ پہ بھی آپ اپنے علاقے پہ توجہ نہیں دے رہے. جس علاقے کا آپ نے مجھ سے سوال کیا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف 10 سال سے حکمران رہی ہے, اور اس وقت بھی اسی جماعت کی وہاں پہ حکومت ہے. علی امین گنڈا پور نے آج تک یہ بات کبھی
کی ہے کہ ان کے علاقے میں جو آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ آج بھی ایک اٹیک ہوا، اس سے پہلے سلمان غنی صاحب نے آپ کو یاد دلایا کہ ہم نے شہادتیں ڈی آئی خان ہی کے علاقے میں اور بنو کے علاقے میں کتنی بڑی شہادتیں سیکیورٹی فورسز اور عوام کی دی ہے. تو انہوں نے کبھی اس مسئلے کو، ہمارے حکمرانوں نے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حکمرانوں نے کبھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی ہے. فاٹا کے جو بات کی گئی، جو سابقہ فاٹا کے علاقے تھے، پوری سرحدی پٹی ریاست سے بھی ناراض، آپ کی حکومت اداروں سے بھی ناراض، وہ ٹی ٹی پی سے بھی ڈرے ہوئے اور ان سے بھی ناراض، وہ طالبان سے بھی شاکی. وہ لوگ سینڈوچ بن کے رہ گئے ہیں دو قوتوں کے بیچ پہ. جو لڑائی ہو رہی ہے اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں اس وقت، ان غریب عوام کا بھی تو کچھ سوچا جائے کہ ان کا کیا قصور ہے اس میں. جب طالبان آتے ہیں تب بھی وہ قربانی دیتے ہیں، جب اپریشن اس سائٹ پہ ہوتے ہیں تب بھی ان کے گھر لٹتے ہیں اور تب بھی ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں. اگر باہر سے حملہ آور آتا ہے افغانستان سے تو تب بھی ان کو نقصان ہوتا ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنگ سے ختم نہیں ہوگی. آپ نے بات چیت کا رستہ اختیار کرنا ہوگا. طالبان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس پہ ایک یہ باب ہمیں ختم کرنا دینا چاہیے کہ ٹی ٹی پی یا طالبان کوئی الگ تنظیمیں ہیں یا ان کا وجود کوئی الگ ہے یا ان کا ایجنڈا الگ ہے. آپ نے ٹی ٹی پی، طالبان، آئی ایس کے پی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا.